وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 36 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق کے دو موضوعات اہم ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے کل کتنے طریقے ہیں۔ دوسرا، کیا کسی ولی کے لیے اپنی ولایت ثابت کرنے کے لیے کرامت دکھانا لازمی ہے؟ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام آئیے اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا حسن انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 36 اور پہلے لفظی ترجمہ۔ والذین، اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، ومن الاحزاب، اور بعض گروہوں میں سے، من ینکر بعضا، جن کے بعض اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے انما امرتو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، جو شان نزول کے حساب سے جس وقت یہ کتاب نازل ہو رہی تھی، یہ کلام نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے پہلے حصے میں کہ اہل کتاب کے بعض لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، یفرحون آتینا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، خوش ہوتے ہیں اس سے۔ حقیقت یہ ہے سامعین اکرام کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے تھے۔ مدینے کے یہود بھی، آپ دیکھیں اگر تاریخ، مدینے کے یہود آئے اس لیے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، نبی السیف ان کی کتابوں میں اس کا نام تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دعوت دیں گے اور وہ غالب ہوں گے اپنے دشمن پہ۔ تو وہ اس خیال سے آئے تھے کہ ہم ان کے آنے پہ سب سے پہلے ہم ان پہ ایمان لائیں گے، اور وہ نشانیاں بتاتے رہتے تھے۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو مدینے کے جو اور مشرک تھے یہ بھی سنتے رہتے تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، یہاں تو ایسی بات نہیں تھی، تو یہ لوگ سنتے رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آئے، جو بیعت عقبہ اولیٰ ہے، یہ چند لوگ تھے، تو ان لوگوں نے حضور کی دعوت، حضور تو دعوت دیتے تھے، حج کے قافلے جو ہے وہ آتے تھے تو ہر ایک کو دعوت دیتے تھے، حضور کا یہ وہ تھا، طریقہ کار تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے دعوت سنی، ایک دوسرے کو کن آنکھیوں سے دیکھنے لگے کہ بھئی یہ تو وہی رسول لگ رہا ہے جو ہمیں اہل کتاب بتاتے تھے، چلو پھر مشورہ کیا، چلو سب سے پہلے ان پہ ایمان لے آتے ہیں، ایسے نہیں کہ مدینے کے یہود ہم پہ سبقت لے جائیں ایمان لانے میں۔ تو یہ ایک وجہ بھی تھی کہ اہل کتاب ان کے انتظار میں تھے، اور وہ ایک ماحول بن چکا تھا نبی آخر الزمان کا۔ مختلف واقعات ہیں، جیسے کہ حبشے کا وہ تھا بادشاہ نجاشی، اس نے جب وہ کلام الہی سنا تو اس کی تصدیق کر دی۔ اچھا، پھر جب وحی آئی، پہلی وحی آئی، اور تو وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئیں ان کو اپنے بھتیجے کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ تو وہ ناموس اکبر ہے بھی جو موسیٰ علیہ السلام پہ وحی لے کے آیا، اور یہ تو اس نے تصدیق کی۔ بہرحال پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے تھے اور شام کے سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ابو عامر بحیرہ راہب اس نے روک لیا تھا، حضور کو واپس بھجوا دیا تھا کہ یہ تو وہ نبی آخر الزمان ہے، اس کو وہاں نہ لے جاؤ، وہاں یہودی ہیں اور اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو بہرحال یہ سارے واقعات جو تھے یہ یعنی اس کی دلیل تھے کہ انتظار میں تھی دنیا، انتظار میں تھی۔ اب مدینے کے جو مکے کے مشرک اگر انکار کر دیں، حالانکہ سامعین اکرام یعنی نبوت کے علامات کا پتہ چل چکا تھا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے اور وہ ایک بڑا تجارتی قافلہ تھا، اور پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بھئی یہ ابھی 12 سال کے ہیں، اور وہ راہب اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو وہ نبی آخر الزمان ہے، انہوں نے سنا نہیں ہوگا۔ تو ان کو تو مشرکین کو پہلے سے پتہ تھا، اگرچہ ابھی وہ نبوت کا اظہار انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن پتہ تو تھا۔ اور جو بچپن سے جو علامات چلی آ رہی تھی سامعین اکرام، وہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور ان کا پیدائش کے حالات اور یہ سارے واقعات جو ہیں نا، تو اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ بھئی وہ نبی آخر زمان آ گیا۔ اور بعض احزاب میں، مختلف لوگوں میں من ینکر بعدہ، اس میں سے بعض اس کے انکار کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں مجھے تو حکم یہ ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی اختیار کر لوں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ یہ یعنی تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں تو اس میں جو مقصد تخلیق ہے یا جو اس مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے سامعین اکرام، اس میں وہ بالکل واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے تو بندگی رب کا مطالبہ ہے، یعنی پیغمبر خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ،
کہ میں اللہ کی بندگی اختیار کر لوں، کیونکہ بندگی رب میں ہی میری کامیابی ہے۔ میرا رب جو ہے اپنی بندگی سے، ایسی بندگی جس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، اس سے راضی ہوگا۔ اب میرا طریقہ کار کیا ہے، میرا مشن کیا ہے؟ الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں لوگوں کو۔ تو پیغمبر داعین الی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا۔ تو جناب پیغمبر جو ہے وہ انسانیت کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، پھر پیغمبر کو بھجوایا کہ لوگوں کو میری طرف متوجہ کرو، میری طرف دعوت دو اور اس کا طریقہ بتاؤ۔ یعنی اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی رب۔ ہر پیغمبر جو آیا ہے سامعین کرام، سب سے پہلے اس نے رب کی بندگی، ان اعبدوا اللہ، کہ رب کی بندگی اختیار کر لو۔ الیہ ادعو، پھر پیغمبر اس میں اپنی ڈیوٹی فرما رہے ہیں کہ میں تو اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا واپس لوٹنا بھی ہے، مآب، یعنی یہی میرا مقصود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری آیت، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن، یعنی حکم عربی زبان میں، یعنی جو لوح محفوظ میں ہے سامعین کرام، جو قرآن لوح محفوظ میں ہے، اور جو مختلف ایڈیشن اس کے آئے ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ وہی ایک ابھی آئے گا وہ لفظ، وَعِنْدَهُ الكتاب، آیت نمبر 39 میں آ رہی ہے وہ بات۔ تو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ وہ جو کتاب ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہے، جو ازل سے اللہ کا کلام ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہے، خاص نہیں ہے۔ پھر جب وہ یہاں آتا ہے تو وہ الفاظ کے روپ ڈھال لیتا ہے، اور وہ الفاظ، وہ زبان وہی ہوتی ہے کہ جو پیغمبر کی زبان ہوتی ہے۔ تو رسول عربی کی زبان تو عربی تھی، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اب وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، پہلے آپ ترجمہ سن لیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا حقیقت کا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد علم حقیقت کا آنے کے، تو مالک من اللہ، آپ کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی دوست، نہ کوئی چھڑانے والا، واق چھڑانے والا۔ سامعین کرام، اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، جیسا کہ میں کہتا رہتا ہوں آپ کو کہ پیغمبر کی ذات جو ہے غلطی سے مبرہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی یہ احتمال بھی نہیں ہوتا پیغمبر سے، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی اس میں بالواسطہ ہم سے مخاطب ہے، انسانیت سے مخاطب ہے کہ حکم آ گیا، اگر تم اے لوگو تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، حقیقت کا علم آنے کے بعد، تو تم اللہ تعالیٰ سے کہ عذاب سے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا سکتا، میرے عذاب سے تمہیں کوئی چھوڑانے والا نہیں ہوگا۔ یہ مضمون ہے سامعین کرام، اس میں مضمون اور بھی ہے، اور تھوڑا سا اگر ہم اس کو یعنی تدبر کریں اور اس میں سوچیں، اس میں اپنے لیے مضمون سوچیں، تو دو باتیں ہیں سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ذرائع ہیں، ایک تو آپ کی اپنی ذاتی خواہشات ہیں، ایک کا منبع آپ کی نفسانی خواہشات ہے، دوسرے کا منبع وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ تو یہ، اور سامعین کرام یہ بات اگر میں کہہ دوں آہستگی سے کہ انسان کی زندگی کی کامیابی زندگی گزارنے کے طریقے میں ہے۔ اگر زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے
من مانا اختیار کر لیا یا من چاہی خواہشات سے زندگی اگر ہم گزارنے لگے اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ لازمی ہوگا، چاہے کہ ہم 100 بار روزانہ کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور بہت ایسی صورتحال ہے کہ یہاں جو کلمہ گو رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اسلام سے خارج کر ہی نہیں سکتا، وہ نتائج ہمیں ملیں گے جو کلمے کے نتائج ہیں، نہیں ملیں گے بھائی۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے تو زبانی اقرار کیا، ہمیں تو کلمے کا مطلب تک پتہ نہیں ہے کہ اس کا حقیقی مطلب اور مدعا کیا ہے۔ نہ اسلام کا ہمیں پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ رسول کی رسالت کا کچھ پتہ ہے۔ کوئی عجیب صورتحال ہے، پھر بھی ہم علامہ کہلاتے ہیں۔ سامعین کرام، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کی بندگی ایک واحد طریقہ ہے مقصود تک پہنچنے کا، بندگی رب۔ دوسرا جو رب سے دور لے جائے گا وہ خواہشات نفس ہے۔ اس میں یہ تھوڑا سا مضمون ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور میں نے بھجوایا اور بھی رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور بنائی ان کے لیے، ازواجاً، بیویاں اور اولاد، ما کان لرسول، اور کسی رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان یاتیا، کہ وہ لے آئے، بآیتن، کوئی نشانی یا معجزہ، الا باذن اللہ، لیکن اللہ کے حکم کے، یعنی بغیر اللہ کے حکم کے پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے یا مجال نہیں ہے کہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ لکل اجل کتاب، ہر وقت کے لیے ایک کتاب، یعنی ہر واقعے کے لیے ایک وقت، ایک معین موجود ہے۔ تو اس میں سامعین اکرام، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں رسولوں کو بھجواتا ہوں، عام طور پہ سامعین اکرام آج بھی تقریباً ایسی صورتحال ہے۔ پہلے یہ کیا تھا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ ایک ایسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور یہ ہم پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ لولا انزل علیہ ملک، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر معجزات کے طالب ہوتے تھے لوگ کہ اگر تم یہ ہماری یہ پہاڑیاں جو ہے یہ سونے کی کر دو، مثال کے طور پہ یہ مطالبات مختلف، کہ یا اس صحرا میں جو ہے نہریں بہا دو، مختلف چشمے نکال دو، اور یا آسمان پہ چڑھ کے ایک کتاب لے آؤ، یعنی معجزات کے طالب تھے۔ اور یہ انسانی کوئی بیماری سی ہے کہ یہ معجزہ، نبی کے ساتھ معجزے کو لازمی سمجھتا ہے، اور ولی کے ساتھ کرامت کو لازمی سمجھتا ہے۔ ایک بیماری ہے جو آج بھی موجود ہے، یعنی عام طور پہ لوگوں میں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا، گلہ کرتے ہیں کہ یار وہ پرانے جو اولیاء اللہ تھے وہ آج نہیں ہیں، انہوں نے تو یہ کرامات دکھائی دیں، آج ہمیں تو کوئی کرامتیں معلوم ہی نہیں ہوئی کسی کی، یہ تو بس وہ عام ہماری طرح کے لوگ ہیں۔ عالم بھی ہوں گے، مثال کے طور پہ عالم ہوں گے، عامل ہوں گے، بیعتیں کرتے ہوں گے، لیکن ہم ان کی صداقت پر اس وقت تک یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ کوئی ہمیں کرامت نہ دکھا دے۔ اور نیک شخص کے ساتھ ایک عام جاہل لوگوں کا یہ تصور رہتا ہے کہ اس کی کوئی کرامات ہوں گی۔ تو جب یعنی ایسے نادان لوگ جب سنتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، تو سب سے پہلے لوگ اس کی کرامتوں کے طالب ہوتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا کیا کرامات ہیں۔ پھر اس کے جو متبعین ہیں وہ بھی جھوٹی سچی اس کی جو جادو ہے، اس کا
وہ کرتے رہتے ہیں، پرچار کرتے رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود کیا ہے؟ اللہ۔ طریقہ کیا ہے؟ بندگی کا۔ اب بس ہم ایک شخص ایسا چاہیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راستے کی رہنمائی دے دے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن میں کیا ہے؟ اور تم پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے کہ نہیں ہے، یہ کہیں دنیا کا طالب تو نہیں ہے، یہ طالب دنیا تو نہیں ہے، یہ طالب مولا ہے کہ طالب دنیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، بعض علماء بھی طالب دنیا ہوتے ہیں، دعویٰ طالب مولا کا کرتے ہیں اور دنیا کے طالب ہوتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ اس کی نظریں ہوتی ہیں، اور یہ پیری مریدی کو کمائی کا ذریعہ لوگوں نے آپ دیکھیں بنایا ہوا ہے۔ تو پیر کو پیسے دینا یا اس کی مالی امداد کرنا یہ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے سامعین کرام، لیکن اگر کوئی اس کو پیشہ بنا لے تو یہ تو یعنی بری بات ہے، یہ تو پیشہ نہیں ہے، یہ تو پیغمبری ایک درجہ ہے کہ آپ پیغمبر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، پیغمبر نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، آپ بھی دعوت دے رہے ہیں، بس۔ تو یہ معجزات یا کرامات یہ رسول یا اولیاء اللہ کی ضروریات نہیں ہیں، تو لوگ خواہ یہ ایک ایسا وہ کرتے ہیں، یعنی ذہن بنا لیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کی یہ مجال تو نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں معجزہ جو ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے، عادت کریمہ یہ نہیں ہے کہ ہدایت کی طرف دعوت معجزات کے ذریعے دی جائے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ پھر دوسری ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جسے جو چاہتا ہے اور رکھتا ہے جو چاہتا ہے، وعنده الکتاب، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ مختلف پیغمبروں کی مختلف شریعتیں ہیں، یعنی شریعت کیا ہے؟ طریقہ کار۔ بنیادی جو دعوت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور تک ایک ہی دعوت ہے، بنیادی عقائد جو ہیں وہ ایک ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کو تک پہنچنے کا ذریعہ اس کی بندگی ہے، اور اسلام جو ہے وہ دین اسلام ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ بتاتا ہے۔ اب اس میں شریعت کے معمولی اونچ نیچ جو ہے یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ارتقاء انسانی کے وہ اسباب ہیں نا، کہ انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے بلوغ تک پہنچا ہے انسانیت، تو ہر زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے، ان میں سے کچھ مٹا دیے، کچھ کو باقی رکھا۔ جیسے کہ نماز ایک بنیادی چیز ہے، وہ ہر زمانے میں تھی، روزہ تھا، نماز تھی، یہ ساری چیزیں تھی، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی اختلافی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی وہ اس میں اختلاف ہو، ایسا بنیادی تعلیم ایک ہی ہے۔ میرے خیال سے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اور ترجمہ اس کے بعد دیکھتے ہیں، اگر وقت ہو تو ایک آیت اور پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب وکذالک انزلناہ حکما عربیا
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجیے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو تعلیم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور دوسرے گروہ جو ہیں اس میں سے بعض اس سے انکار کرتے ہیں، اس تعلیم سے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف ہمارا واپس لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو، قرآن کو، حکماً عربیًا، عربی زبان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا حقیقت کا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست نہ کوئی چھڑانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھجوایا آپ سے پہلے رسولوں کو، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے میں نے بنائی، یعنی ان کی اولاد، بیویاں بھی تھیں، اولاد بھی تھی۔ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کوئی رسول کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی معجزے کو دکھائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ لکل اجل کتاب، ہر حکم کا ایک وقت لکھا گیا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے، ویثبت، اور برقرار رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اس کے پاس ہے ام الکتاب، یعنی وہ لوح محفوظ جہاں کلام الہی محفوظ ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Those to whom we gave the scripture rejoice in what was revealed to you, while some factions reject parts of it. Say, I am commanded to worship God, and to never associate anything with Him. To Him I invite, and to Him is my return. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Thus we revealed it an Arabic code of law. Were you to follow their desires after the knowledge that has come to you, you would have neither ally nor defender against God. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. We sent messengers before you, and we assigned for them wives and offspring. No messenger could bring a sign except with the permission of God. For every era is a scripture. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. God abolishes whatever He wills, and He affirms. With Him is the source of the scripture. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।